سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں لے کر گیا ہوں، کیا؟ میں لے کر گیا ہوں، جس کو؟ اپنے بندے کو، اور یہ اپنے بندے سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ خواب کے اندر ہوئی ہے، سپنے کے اندر ہوئی ہے، جسم و جسمانیت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے۔ تو لیکن جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کا انداز تکلم دیکھیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے وہ عبد کیا گیا ہے۔ عبد روح کو نہیں کہتے ہیں، کیا؟ اور خواب کی سیر کو نہیں کہا جاتا ہے، عبد کہتے ہیں انسان کو، اور اس انسان کو کہ جس انسان کے جسم میں جان ہو۔ اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا اسرا، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کی ٹہل، رات کی سیر، اور رات کی سیر وہ جو انسان رات کو کرتا ہے۔ تو اب خواب کے اندر سیر کو تو اسرا نہیں کہا جا سکتا، جو خود کرے فزیکل جسم کے ساتھ جو ٹہل انسان کرتا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا فزیکل جسم و جسمانیت کے ساتھ۔ اب اعتراض کرنے والا ایک اعتراض کا میں آپ بتاؤں کہ جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی سر سید احمد خان، اس نے یہ اعتراض کیا، وہ نیچری تھا، وہ نیچر کو ماننے والا تھا، وہ معجزے کو نہیں مانتا تھا، وہ شخص گمراہ اور بددین ہے۔ اس بات کا آپ خیال رکھنا، کہیں آپ اس گمان میں نہ رہ جانا کہ صاحب مسلمانوں کے لیے یونیورسٹی بنا دی تو بہت اچھا آدمی ہوگا، ہو سکتا ہے اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو لیکن عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اچھا نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس نے نبی کے ایک عظیم معجزے کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ جو نبی کو معراج ہوئی ہے یہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، یہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، یہ خواب کے اندر ہوئی ہے، یہ سپنے کے اندر ہوئی ہے۔ اب یہ اعتراض کرنے کے بعد وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، گمراہ و بددین ہو گیا۔ اب ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج خواب کے اندر ہوتی، سپنے کے اندر ہوتی، تو اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ مسئلہ کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج تشریف لے گئے، تشریف لے کر آئے، آنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح یہ واقعہ بیان کیا تو کافر آگ ببولہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ او صاحب یہ لو محمد کی ایک نئی کہانی سنو۔ کیا؟ محمد کی ایک نئی کہانی سنو۔ وہ کہانی کیا؟ کہ صاحب یہ رات کو تھوڑے سے پہر کے اندر، رات کے تھوڑے سے پہر کے اندر صاحب یہ مسجد اقصی بھی چلے گئے، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کے پار بھی چلے گئے، عرش اعظم بھی چلے گئے، اور لامکان سے واپس بھی آ گئے۔ اس وقت کے دور کے اندر یہ بات بالکل خلاف تھی، کیونکہ اس دور کے اندر راکٹ نہیں تھا، اس دور کے اندر پلین نہیں تھا، اس دور کے اندر ہیلی کاپٹر نہیں تھا، اس دور کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ آدمی منٹوں کے اندر سفر کرے۔ اگر اس دور کے اندر، چلیے آج کے دور کے اندر ہوائی جہاز کی سویدھا ہے، ہیلی کاپٹر کی سویدھا ہے، تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں 4 گھنٹے کے اندر مکہ المکرمہ پہنچ گیا، تو آپ میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا، آپ میں کوئی نہیں کہے گا کہ صاحب کوئی بڑی بات آپ نے 30 مارکہ والا آپ نے کام کیا، کوئی بڑی بات نہیں، میں ٹکٹ لوں گا، میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن یہی بات اگر کوئی 200 سال پہلے کہتا، یہی بات اگر کوئی 200 سال پہلے کہتا کہ میں ہندوستان سے سعودی عربیہ مکہ 4 گھنٹے میں چلا گیا، تو کیا اس بات کو کوئی مانتا؟ اس بات کو کوئی ایکسپٹ کرتا؟ سب مذاق کرتے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے کہ 7 سمندر پار 4 گھنٹے میں کوئی کیسے جا سکتا ہے۔ لیکن آج اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، آج اس بات کو مان رہی ہے دنیا، آج اس بات کو ایکسپٹ کر رہی ہے دنیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور کے اندر
وہ چیزیں موجود ہیں جو 4 گھنٹے کے اندر آپ کو پہنچا دے۔ ہوائی جہاز موجود ہے، ہیلی کاپٹر موجود ہے، راکٹ موجود ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کے سفر کو آسان کر سکتی ہے۔ جو کام پہلے ناممکن تھا آج ممکن ہو گیا ہے، اور یہ کیا کس نے ہے؟ یہ انسان نے خود بخود کیا ہے۔ اللہ نے عقل دی، اس عقل کے ذریعے انسان نے ہوائی جہاز کو بنا لیا، اب اس کے ذریعے سفر ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو معراج ہوئی ہے، یہ حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خود کر کے آیا ہوں۔ اللہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ میں لے گیا ہوں، میں لے گیا ہوں، میں لے گیا ہوں۔ تو جب رب کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا ہوں اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں جا کے آیا ہوں، تو تیری اور میری اوقات کیا ہے جو اس کے اوپر اعتراض کرے؟ جب اس کائنات کو بنانے والا لے گیا ہے اور اس کائنات کے سب سے عظیم ترین شخصیت جا کے آئی ہے، تو میں اور تم ہوتے کون ہیں اس پر بولنے والے؟ ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ اب بات وہی